الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حضرات، اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک کو اس آیت کا یہ حصہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہاں تک میں نے عرض کیا. آج اس کے آگے ہے اللہ پاک نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی اس مہینے کو پائے حاضر ہو تو وہ اس کا روزہ رکھے. یہ امر کا صیغہ ہے فلیصمہ. تو امر اگر کوئی کرینہ کہتے ہیں کوئی ایسا انڈیکیشن ہو کہ جو بتائے کہ یہ معنی یہاں نہیں ہے، اگر کوئی کرینہ نہ ہو تو امر کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے نا ریئلی، وہ وجوب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم دے، کوئی بھی، اور صیغہ ہو امر کا، تو تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا فرض ہے، بہت زیادہ فرض ہے. اس کا انکار کفر ہے اور اس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی پر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اگر وہ یہ روزہ نہ رکھے، اس کے بعد عبد العباد تک بھی اس کی قضا، اس کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے، تو وہ ایک روزے کا جو اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمایا، جو اس کے پھر بھی وہ تلافی نہیں کر سکے گا. تو اس لیے رمضان المبارک کا روزہ، اور پھر یہ انسان کی بخشش کا، کل ہی میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم صرف قرآن پاک میں نازل نہیں کیا، بلکہ سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں بھی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائے ان کی کتابوں میں بھی اللہ پاک نے یہ واضح فرمایا ہے کہ جو چیزیں میں نے تم پر فرض کی ہیں ان کی ادائیگی کے بغیر نجات نہیں ہوگی. نجات کے لیے ضروری ہے کہ جو کام، دو قسم کے کام ہیں جی قرآن پاک میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. ایک ہیں جو نہیں کے صیغے کے ساتھ ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ حرام ہوتے ہیں، ان کو حرام سمجھنا فرض ہوتا ہے، ان کا حلال سمجھنا کفر ہے، اور ان کو کرنا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. چونکہ امر کے اپوزٹ سائڈ پر نہیں ہوتی، جیسے انگلش میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں نا جی، کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ڈوز کے زمرے میں آتی ہیں، بھی یہ کام کرنے ہیں تم نے، اور بعض چیزیں ہیں جو ڈونٹس کے زمرے میں آتی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے. جو بھی اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے صیغے کے ساتھ حکم دیے ہیں، اور کوئی کرینہ نہیں ہے، کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے
کہ جو یہ بتائے کہ یہاں پر یہ وہ فرض والا معنی نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے، چونکہ حقیقی معنی فرض ہی ہوتا ہے، تو پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ جب تک ایسا کوئی قرینہ نہیں ہوگا تو تب تک کرنے والے کام فرض ہیں، ان کو کریے بغیر نجات نہیں ہے، اور رکنے والوں سے رکنا ضروری ہے، جو نہیں رکے گا اس کی بھی نجات نہیں ہے۔ کرنے والوں کا ترک گناہ کبیرہ، اور نہ کرنے والوں کا کرنا گناہ کبیرہ، اور جو آدمی ان چیزوں کو فرض نہ مانے اور حرام کو حرام نہ مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اپنے منہ سے جتنا مرضی کہتا رہے میں مسلمان ہوں، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان تو وہی ہے نا جو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مسلمان ڈکلیئر کیا، وہ مسلمان تو وہی ہے نا جی۔ کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا بھائی۔ مسلمان کی ڈیفینیشن قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اب جو ایگزیمپٹڈ لوگ ہیں وہ میں نے پہلے عرض کر دیے، مسافر اللہ پاک نے ایگزیمپٹ کر دیے، ان کو مستثنا کر دیا ہے کہ حالت سفر میں تم روزہ نہ رکھو۔ ایسے ہی بیمار ہیں، ایگزیمپٹڈ ہیں۔ ایسے لوگ مجھے سوال بھی کرتے ہیں کہ بعض لوگ ہم فدیہ دے دیتے، بھائی فدیہ نہیں دے سکتے۔ فدیے کا مسئلہ میں نے پہلے عرض کیا ہوا ہے، میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ فدیہ صرف اس آدمی کا ہوتا ہے کہ دو آدمی، ایک ایسا بیمار یا ایسا بوڑھا ہو کہ جس کے ظاہر بات ہے بوڑھے کے جوان ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، اب اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہ گئی، وہ بوڑھا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کا فدیہ ہوگا۔ اور ایسا بیمار ہے کہ جس بیمار کے تندرست ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ ایسی بیماری ہے کہ اس کے صحیح ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، فدیہ صرف ان کے لیے ہے۔ باقی لوگوں کے لیے فدیہ نہیں ہے، باقیوں کو روزہ قضا ہی کرنا پڑے گا۔ مثلا خواتین کے کچھ دن آتے ہیں، ان کے کچھ ایسی حالتیں ہیں جن حالتوں میں انہیں روزہ نہ رکھنے کی بلکہ اجازت نہیں ہے، ضروری ہے کہ نہ رکھیں۔ مسافر کو اجازت ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، خواتین کو اجازت نہیں ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ نہ رکھیں وہ۔ اب وہ فدیہ نہیں دے سکتے، ان کو یہ روزے قضا ہی کرنے پڑیں گے۔ ایسے ہی جو ظاہر بات ہے بچے ہیں، پاگل ہیں، پھر ان کی تھوڑی سی تفصیل بھی ہے، تو بھائی ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا کیونکہ پاگل پر، لیکن پاگل کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اچھا، اب اسی طرح ایک مسئلہ یہاں ایک اور بھی سن لیں۔ خواتین کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ ایسے ہی کوئی مسافر ہے، وہ حالت سفر سے واپس آ گیا ہے، اس کا روزہ نہیں تھا، واپس آیا، گھر میں پہنچا ہے، 4 بجے واپس گھر میں آیا، یا بھی کوئی 2-4 گھنٹے رکنے تھے روزہ افطار کرنے میں ہوگا، اب کیا وہ اپنے گھر اگر کھانا کھا سکتا ہے تو نہیں کھا سکتا، چونکہ رمضان کے مسائل 2 ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایک ہے رمضان کے دنوں کا احترام، ایک ہے ان دنوں میں روزہ رکھنا۔ احترام سب پر فرض ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، احترام سب پر فرض ہے۔ خواتین بھی اگر کھائیں گی تو چھپ چھپا کر کھائیں گی، سامنے وہ بھی نہیں کھا سکتے، اگرچہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ان دنوں کا احترام ان پر بھی لازم ہے۔ رمضان اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے وہ کھائے، لیکن دوسروں سے الگ ہو کر کھائے، کیونکہ احترام اس پر بھی ضروری ہے۔ جن کو اجازت بھی ہے لیکن ان کو بھی بالکل کھلی اجازت نہیں ہے، وہ کچھ پابندیاں ان پر کہ ان دنوں کا احترام کریں، یہ اللہ کے دن ہے، خدا نے مقرر کیے ہوئے ہیں اس کام کے لیے، وہ ان کا احترام کریں۔
اب اللہ پاک نے فرمایا جتنے مریض کے روزے رہ گئے یا مسافر کے جتنے روزے رہ گئے اتنے ہی وہ گن کر وہ قضا کرے گا۔ اور قضا کا مسئلہ یہ ہے کہ جلد از جلد، ویسے تو یہ جب بھی کرے گا قضا ہو جائیں گے، لیکن کوشش کرنی چاہیے چاہے نماز قضا ہو یا کوئی بھی فرض قضا ہو، جتنا جلدی سے جلدی ممکن ہے انہیں قضا کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہے، بھائی یس قرض منہا ہو جائے گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ آپ وہ قرضہ اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے تو پھر جس کا قرضہ اس کو واپس کریں۔ اگر واپس نہیں کرو گے یا فوری طور پر آپ کے واپس کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر آپ کو اس مال پر جو آپ کے پاس موجود ہے، اگرچہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو پھر اس کو انکلوڈ کریں گے۔ کیوں؟ آپ نے ادا کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان المعظم میں ایک ہرکارہ منادی اعلان کرنے والے کو مقرر کیا کرتے تھے، فرمایا جا کر تمام لوگوں میں اعلان کر دو کہ رمضان شریف آ رہا ہے، جس نے اپنے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے وہ جلد از جلد قرضہ ادا کر دے، اور پھر جب زکوٰۃ کا وصولی کا معاملہ ہوگا تو پھر یہ کہ آپ بہانہ میں کسی کا قرضہ دینا ہے یہ نہیں چلے گا، اس کو ادا کرو۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے کسی کے قرض کا مسئلہ ہے یا کسی آدمی نے مزدوری کی ہے، ایک آدمی نے اپنی جو بھی اس کی سروسز ہیں اس نے وہ ساری پیش کی ہیں، بعد میں جس نے اس سے خدمت لی ہے، جس نے اس سے کام لیا ہے، آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے پیسے موجود ہیں، آپ ٹال مٹول کرتے ہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، بھائی اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب مزدوری اپنی مکمل کرے، ہاں یہ شرط ہے، بعض لوگ اپنے طرف تو بہت کھینچتے ہیں، اپنے معاملات کی تو بہت کھینچتے ہیں، اپنے پیسے کی تو بہت فکر ہے، پر جن کا کام کرنا ان کا کام پورا نہیں کرتے، اس بات پر بھی غور و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ تم نے کام اپنا مکمل کر لیا، اب کوئی چیز اس کی باقی نہیں رہ گئی۔ اب مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، فرمایا اس کے جسم سے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، یعنی ابھی پسینہ اس کا خشک نہیں ہوا، اس سے پہلے ادا کرو، کیونکہ اس نے اپنی مزدوری، اس نے اپنا کام مکمل کر لی ہے۔ جب بھی کسی کی جو سروسز ہیں، جو بھی کسی ہزار کئی بے شمار قسم کے سروسز ہیں، جو آدمی بھی جو بھی سروسز کسی کو آفر کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، جب وہ مکمل کر لے تو وہ حقدار ہے، اور اس کا حق ادا کرنا فوری ضروری ہوتا ہے شریعت میں، اسلام میں۔ ٹال مٹول کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم قرار دیا ہے۔ انتظار کرانا، آج آ جانا، کل آ جانا، ایسے ہمارے لوگ کرتے ہیں، کام کروانے کے بعد بیچاروں کو ستاتے ہیں، یہ حرام ہے، سخت حرام ہے۔ جب تم نے اپنا کام اسے پورا کروا لیا، کرنے والے کو حکم ہے کہ تو اپنا کام مکمل کر، کروانے والے کو حکم ہے جب مکمل کر دیے تو پھر بلا تاخیر اس کی ادائیگی کر۔ تو ایسے ہی حقوق العباد میں بھی ایسے ہی ہے، حقوق اللہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ حج ہے، اگرچہ یہ عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن جب یہ فرض ہو جائے کسی انسان پر تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا کہ وہ آدمی تاخیر میں گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایک بات یاد رکھ لیں، یہ صرف اختلاف علماء کے اختلاف کا نا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔
ظاہر بات ہے دونوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں. تو بعض علماء کے نزدیک حج کسی پر فرض ہو جائے اور وہ حج جلدی ادا نہ کرے وہ گنہگار ہیں. ہمارے بعض لوگ تو کئی وہ کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے جا کر حج کریں. بھائی آگے جیسے آپ نے ضمانت لی ہوئی ہے بوڑھے ہونے کی، آپ کو پتہ ہے آپ بوڑھے ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، موت تو اچانک آ جاتی ہے. تو ایسے ہی کسی مسافر کسی مریض کے ذمے اچھا اگر کسی پر عرض فرض ہو گیا، یہ بھی مسئلہ ہو گیا، اور اس نے اپنی ارلیس جب بھی ہو حج ادا کرے، نہ ہی کر سکا وہ، تو اس پر فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ اختیار نہیں ہے اس کا کہ وہ وصیت کر کے مرے. ہر آدمی کو اپنی فائنینشیل حالت کا پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں مجھ پر حج فرض ہوا یا نہیں ہوا. تو پھر وہ ول بنا کر جائے کہ مجھ پر حج فرض ہوا تھا اور میں حج ادا نہیں کر سکا، تو کسی آدمی کو میری ہی دولت سے اس کو دے کر پیسے میری طرف سے حج کروانا. یہ حج ساقط نہیں ہوتا میرے بھائی موت سے، یہ مرنے کے بعد بھی ادائی کرنا پڑتا ہے. نہیں تو آپ کی پراپرٹی کو تقسیم کرنے سے پہلے یہ پورے کرنی پڑتی ہے، پراپرٹیاں بعد میں تقسیم ہوگی. خدا کا حق ہمیشہ پہلے ہوتا ہے. یہ ایک اصولی بات یاد رکھ لیں، یہ اصولی بات ہے. اللہ رب العزت کے حق ہمیشہ پہلے ہوتے ہیں، بندوں کے حق نمبر 2 پر رہتے ہیں، خدا کے سارے حق نمبر 1 ہی رہتے ہیں. اگر کسی کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی نہیں دی اس نے، فرض ہے کہ وہ بتا کر جائے. لیکن یہ اس کے تھوڑا سی تفصیل بھی ہے. تو میں جو مسئلے وہ چونکہ ٹائم تو میرے پاس ہوتا نہیں نا، میں بالکل تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بتا، میں اشارے کر رہا ہوں بھائی یہ جلدی جلدی کر لو. روزہ رہ گیا تو فرض ہے کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ میرے روزوں کا فدیہ دینا ہے، اور اس کا فدیہ اس کے مال سے دیا جائے گا. اس لیے ان چیزوں میں سستی نہ کیا کریں. نماز میں سستی قابل قبول نہیں ہے، روزوں میں سستی قابل قبول نہیں ہے، حج میں سستی قابل قبول نہیں ہے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں سستی قابل قبول نہیں ہے، بالکل قابل قبول نہیں ہے. ان کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا یہ صرف قرآن پاک یہ اس اسلام میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا یہ نہیں ہے، یہ خدا کا قانون ہے. بندے کی نجات نہیں ہوگی جب تک ان فرائض کو ادا نہیں کرے گا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا. تمام اسلام کی تعلیمات آسانی پر مبنی ہے. لیکن اس کا معنی یہ جو آج کل ہماری عوام نے سمجھا ہوا نا، یہ معنی نہیں ہے بھائی. یہ آسانی کا معنی بالکل نہیں ہے جو عوام سمجھتی ہے. آسانی کا معنی یہ ہے کوئی ایسا کام اللہ نے کسی انسان پر فرض کیا ہے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو. کوئی کام، کوئی مثال دے دیں. مثلا میں آپ کو 1-2 مثالیں دے کر آگے چلتا ہوں. آپ کے پاس پانی نہیں ہے، کیا اللہ رب العزت نے آپ کو پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنے کے پر ضروری قرار دیا ہوا ہے؟ آسانی کا معنی یہ ہے کہ پانی جب خدا نے دیا تو آپ کرو وضو اس کے ساتھ. نہیں ہے تو یہ میں الٹرنیٹو ہے اس کا. بھائی ایک آدمی کو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، سلامتی دی ہوئی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، نماز پڑھے. نہ پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ کوئی ہے؟ یس ایک ہی ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے. پھر ہو جاؤ. اگر یہ سودا 12 کھاندہ تو کرو. جب تک ایک کام کر رہے ہیں نماز فرض رہے گی. یا دو صورتوں نے جناب نماز تو جان چھوڑ دی ہے، یا آدمی پاگل ہو جائے یا مر جائے. تیسرے کوئی راستہ نہیں ہے. یہ نماز فرضی ہے اور ہر حال میں فرض ہے. اور یہ سب سے پہلا کویشچن ہی نماز کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلا کویشچن ہی نماز کے بارے میں ہوگا. ادھر جان چھٹے گی تو آگے چلے گا مسئلہ. تو جدو نماز ہی نہیں بنا، اس لیے آسانی کا معنی. اب دیکھو جی،
بیمار بیچارہ یا بوڑھا روزہ نہیں رکھ سکتا، اس پر فرض بھی نہیں ہے نا. ہاں اس پر یہ ہے کہ پھر فدیہ دے نا، وہ کرنا کا پڑے گا. جو کام کر سکتا ہے وہ کرے. بھائی ایک آدمی غریب ہے، اس پر فرض ہی نہیں ہے. طاقت کا معنی یہ ہے مال جناب بڑے بڑے مال دے پلازے دے شاپنگ سینٹر دے بزنس بنائے نے تو 2.5% دینے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یہ آسانی کا معنی تجھے دیا تو پھر دے اللہ کی راہ میں. آسانی کا معنی یہ ہے جو کام تمہارے بس میں نہیں ہے نا وہ اللہ نے فرض بھی نہیں کیے ہوئے. کام بھی اللہ پاک نے وہی فرض کیے جو تمہارے پہلے اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق اور طاقت دیتا وہ کام کرنے کی. پہلے اللہ تمہیں دولت دیتا پھر کہتا ہے اس میں سے خرچو. اندھے پر حج فرض نہیں ہوتا یا لولے لنگڑے پر حج فرض نہیں ہے، وہ چاہے امیر ہی کیوں نہ ہو. کیوں بھیا حج کرنے کے لیے وہاں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، ان کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، وہاں طواف کرنا پڑتا ہے، سعی کرنا پڑتا ہے، وہاں ٹانگوں کی ضرورت ہے. جب ٹانگیں نہیں ہیں تو پھر حج فرض بھی نہیں ہے. جب آنکھیں نہیں ہیں تو پھر حج فرض بھی نہیں ہے. کیوں؟ یہ آسانی کا مطلب. جب تیری آنکھیں بھی ہیں ٹانگ بھی ہے تو جا بھی سکتا ہے، پھر حج کر. یہ ہے تنگی اور آسانی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ پہلے بندے کو وہ کام کرنے کی قوت طاقت عطا کرتا ہے، پھر بندے سے مطالبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ کام کر. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا گنتی کے دن پورے کرو. یہ نہ پہلے جس آج کل فیشن بنے دا بس اگے شابان دا روزے رکھنے شروع کر لینے، اللہ رمضان وچ عید کرنی شروع کر لیے. سب حرام کام ہے، ناجائز ہے. فرمایا گنتی کے دن پورے کرو اور اللہ کی تکبیر یعنی نماز عید ادا کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، اسلام کی دولت عطا کی ہے، قرآن پاک کی دولت عطا کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کیے ہیں. اور اللہ کا شکر گزار بنو، اللہ کی نعمتوں کی. یہ عبادات یہ اللہ کے تمام، چاہے حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ کی نعمتوں کے شکرانے ہیں. منہ نال شکر تو بڑا آسان کام ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ صرف شکر یہ نہیں ہے منہ سے یا اللہ تیرا شکر ہے. دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء سے اس کے بارگاہ میں جھکنا، اور جو مال کو ہے تو پھر مال اللہ کے راہ میں خرچنا. یہ معنی ہوتا ہے شکر کا. شکر کا معنی صرف زبانی جو اللہ تیرا شکر ہے، یا یہ تو بڑا آسان ہے، پھر تو کام ہی ختم ہو جائے. پھر تو آسان کام ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. خدا نے فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میرے ناشکر مت بننا. شکر کا معنی یہ ہوتا ہے جو اعضاء کے ساتھ کرنے والے کام ہیں وہ اعضاء کے ساتھ کریں، جو مال کے ساتھ کرنے والے کام ہیں وہ مال کے ساتھ کریں، جو زبان کے ساتھ کرنے والے کام ہیں وہ زبان سے کریں، جو دل دماغ سے کام کرنے والے ہیں وہ دل و دماغ سے کریں. یہ شکر کا معنی ہوتا ہے. پہلے اس کو مانو، ایمان لانا یہ اس کی نعمت کا شکر ہے. یہ صحت کو مانو کہ اللہ نے تجھے صحت دی ہوئی ہے، مانو کہ اللہ نے تجھے اولاد دی ہے، مانو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ساری نعمتیں دی ہوئی ہے. پھر ماننے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کرو. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. تولیہ لے کے صاف کر سکتے.